السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جب سے انسانوں کا آغاز ہوا ہے تب سے انسان دو طرح کے اختلافات اور دو طرح کے نظریات کا حامل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایماندار اور سچا آدمی تھا، دوسرا ایسا تھا کہ اس نے اپنے عقیدے، عمل اور قربانی وغیرہ کو چھپا کر اچھے ہونے کا دکھاوا کیا۔ اس طرح کے نمونے ہم آج بھی پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حق پر تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اللہ کی طرف سے لانے والے پیغامات کا انکار کرنے والی ایک جماعت ہمیشہ ان کی مخالفت کرتی ہوئی ہر دور اور معاشرے میں موجود رہتی ہے۔ ذی الحج کے ایام بنی نوع انسان کو ایک متقی اور بے لوث شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ان کی زندگی کے بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، جس سے ہمیں ان کی زندگی کے اعلیٰ نمونوں پر چلنے اور ہر مشکل میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی ترغیب ملتی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف طریقے سے آزمایا اور وہ کامیاب بھی ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار بنا اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ان آیات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو معاشرتی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں، صرف وہی مومن اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ کسی کو یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ جو محفوظ رہتے ہوئے زمانے کی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں ان کو تاریخ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے فاتح بن جائیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ دین ابراہیم کا پیروکار بنائے، آمین۔